بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی کی رسم میں برادری کے لوگوں کو جمع کرنا شریعت کی نگاہ میں۔ منگنی کی رسم میں برادری کے مردوں کا اجتماع ضروری ہونا ایسا ضروری رسم ہے کہ چاہے برسات ہو کچھ ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ ڈاک کے خط پر صرف اکتفا کیا جائے۔ بتلائیے شریعت نے جس چیز کو ضروری نہیں ٹھہرایا ہے اس کو اس قدر ضروری سمجھنا، شریعت کے ضروری بتلائے ہوئے امور سے زیادہ اہتمام کرنا کیا شریعت کا گلا گھونٹنا نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ مشورے کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں رسم میں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر مشورے ہی کے لیے جمع ہونا ہے تو جس طرح اور امور میں مشورہ ہوتا ہے، ایک دو عقل مند عاقل مصلحت اندیش سے رائے لے لی جاتی ہے، بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ گھر گھر کے آدمیوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، بٹورنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ منگنی کے ذریعے سے اور رسم کے ذریعے سے بات پختہ ہو جاتی ہے۔ صاحبوں، میں نے غیر پختہ جڑتے ہوئے دیکھے ہیں اور پختہ ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ سب اوہام ہیں، شیطانی خیالات ہیں، پرانی تعویلات ہیں۔ اگر استحکام ہی کرنا ہے، بات کو پختہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کریے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ اس میں نہ کوئی رسم کی، نہ کوئی منگنی کی، جو موجودہ رسمیں ہیں اس طرح کچھ نہیں کیا۔ یہ سب تو بعد کے لوگوں نے نکال لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، نہ اس میں منگنی کی رسم تھی، نہ مہندی کی رسم تھی، نہ نشانی تھی۔ آپ کی منگنی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے اور خاموش تھے اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر ہو گئی ہے کہ تم فاطمہ کا پیغام لے کر آئے ہو۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ بس یہی ہو گئی منگنی۔ نہ اس میں کوئی مٹھائی تقسیم کی گئی، نہ کوئی مجمع جمع کیا گیا، نہ اس میں عورتوں کا اجتماع کیا گیا، نہ عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کو کپڑے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور نہ اس میں کوئی مٹھائی تقسیم کی گئی، اور العیاذ باللہ نہ اس میں فوٹو کھنچایا گیا اور ہونے والی دلہن کے ساتھ نہ فوٹو کھنچایا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ سب سنت اور شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ ماضی کا شر مستقبل میں خیر کے حصول سے مانع ہوتا ہے۔ اس کے بڑے خطرناک اور سنگین نتائج ہوتے ہیں نکاح کے بعد۔ ان تمام تفصیلات کو دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسلامی شادی، باب نمبر 9 صفحہ نمبر 123۔